علی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے. اللہم والی من والا ہو وعاد من آدہ ہو، اللہم انصر من نصرہ، اللہم اخذل من حضلہ، اللہم احب من احبہ، اللہم ابغض من ابغضہ. اے اللہ تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی مانے، تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، تو اس کو ذلیل کر جو علی کے ساتھ دشمنی رکھے، اس کی مدد کر جو علی کا مددگار ہو. اب یہ ساری دعا ہے. اب یہ دعا جب نبی پاک کر چکے نا، تو سب سے پہلے جس شخصیت نے مولا علی کی مولائیت کا یہ ٹائٹل، یہ اعزاز ملنے کے بعد مبارکباد دی، وہ کون سی ہستی تھی؟ حضرت فاروق اعظم. مسند احمد کی حدیث. اور آکے کیا فرماتے ہیں؟ اصبحت امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنت. اے علی تیری صبح بھی ایسی، تیری شام بھی ایسی، تو میرا بھی مولا، کل مومنین کا مولا، کل مومنات کا مولا. میں کہتا ہوں حضرت عمر نے جب یہ فرمایا ہوگا، بلکہ یوں کہیے جب مصطفیٰ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر مصطفیٰ کس کے مولا ہیں؟ زمین و زمان، مقین و مکان، ایوں سب بحر و بر، خشک و تر، برگ و ثمر، سب کے، انبیاء کے، اولیاء کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، جس کے مولا مصطفیٰ اس کے مولا علی. بات کرنے پڑ گئی. میں تو یہ کہتا ہوں حقیقت تو یہ ہے کہ جب مصطفیٰ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو جو چیز بھی موجود ہے اس سب نے مولا علی کی مولائیت کا اعلان کیا ہو. وہ محبت والے نے بڑی سادی بات کی ہے، تو میں سادے انداز میں آپ کا ذوق چیک کرنے کے لیے پڑھتا ہوں. آپ بھی ساتھ پڑھیں گے؟ پکی بات. زمین بولی زمین بولا علی مولا، علی مولا. زمین بولی بسم اللہ کر کے بولوا. میں بزرگوں کا حیا کر کے نا خطیبانہ کام کرنا تو سمجھ مجبور پہ کر دو. میں خطیبانہ رنگ دکھاؤں تو سارے بسم اللہ کر کے بولنا. مہربانی کرو، ان بزرگوں کا ہی واسطہ ہے، ان سے بول کرو. اتنا سادہ کلام ہے، اگر یار مل کے پڑھے تو قسم سے مولا علی بڑے خوش ہوں گے. زمین بولی زمین بولا علی مولا، علی مولا. زمین بولی ہاتھ اٹھا کے زمین بولی زمین بولا علی مولا، علی مولا. علی بولی زمین بولا علی مولا. قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کی محفل میں، قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کی محفل میں، علی کا ہر سجن وہ
سوالوں کا نکیروں نے ابھی تھا پوچھنا مجھ سے سوالوں کا، مگر میرا کفن بولا علی مولا، علی مولا، مگر میرا کفن بولا علی مولا، علی مولا، مگر میرا کفن بولا علی مولا، لٹایا تھا علی کے نام پر جتنا بھی فان میں نے، لٹایا تھا علی کے نام پر جتنا بھی فن میں نے، خودی معاشر میں فن بولا علی مولا، علی مولا، خودی معاشر میں فن بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی زمن بولا علی مولا، علی مولا، سارے اسی رتم میں سارے پڑھے، زمین بولی زمن بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی زمن بولا علی مولا، علی مولا، مزہ آ گیا، یا رسول اللہ چاری 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 یا رسول اللہ، میں تمہیں تھوڑا عقیدے کو ٹچ دینے لگا، من کنت مولا فاز علی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب بات یہ ہے کہ جس کے مولا مصطفیٰ ہے اس کے، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو جتنے تم موجود ہو میں تمہارا مولا ہوں، مولا علی بھی تمہارا مولا، نہ جس کا میں مولا اس کا، تو میرے کریم نبی تو اللہ کے بھی مولا ہے، نبیوں کے بھی مولا ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے بھی مولا ہیں، ہر ولی کے مولا ہیں، تو جس کے مولا مصطفیٰ ہیں اس کے مولا کون ہیں؟ علی۔ اب ذرا قرآن مجید سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 سنیے، هو مولا ہو جبریل و صالح المؤمنین، اللہ فرماتا ہے میں بھی مولا، جبریل بھی مولا، تمام صالح مومن مولا۔ تو تمام صالح مومن اگر مولا ہیں تو صدیق سے بڑھ کے کون سا صالح مومن ہے؟ عمر سے بڑھ کے کون سا صالح مومن ہے؟ عثمان سے بڑھ کے کون سا؟ ہمارے نزدیک تو صدیق اکبر بھی مولا ہیں، عمر بھی مولا ہیں، عثمان بھی مولا ہیں، علی بھی مولا ہیں، حسن بھی مولا ہیں، حسین بھی مولا ہیں، ہمارے لیے تو کرم حسین بھی مولا ہے، ہمارے لیے ہر اللہ کا ولی مولا ہے، غوث سلطان مولا ہے، پیر شیخ مولا ہے، غوث پاک مولا ہے، غریب نواز مولا ہے، ہمارے لیے تو سارے جس کا مولا مصطفیٰ ہو اس کے مولا کون ہے؟ علی۔ اب ذرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں بھی مولا، جبرائیل بھی مولا، تمام مومن صالح مومن مولا۔ اب جس معنی میں اللہ مولا ہے کیا اسی معنی میں اسی عقیدے کے ساتھ اسی مضمون کے ساتھ مصطفیٰ مولا ہے؟ نہیں،
جس عقیدے اور جس نظریے سے مصطفیٰ مولا ہیں، کیا اسی نظریے سے علی بھی مولا ہیں؟ نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ جس معنی میں مولا، اب مولا کے کئی معنی ہیں۔ مولا کا معنی آقا بھی ہے، مولا کا معنی سردار بھی ہے، مولا کا معنی عصبہ بھی ہے، مولا کا معنی مددگار بھی ہے، مولا کا معنی محبوب بھی ہے، مولا کا معنی جناب والا دوست بھی ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہے۔ ہاں، مولا کا معنی غلام بھی ہے۔ پڑھو شروع سننا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید سے بھاگے، جنگل میں سامنے شیر آیا، شیر یا ابن حارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میرے قریب نہ آنا، میں رسول اللہ کا مولا ہوں۔ اب یہاں مولا کا معنی سردار کرو گے؟ بولو، یہاں مولا کا معنی سردار کرو گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ وہ میرے نبی کا صحابی غلام ہو سکتا ہے، آقا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہے۔ اب یہاں مولا کا معنی غلام ہے، تو بھئی مولا کا معنی اللہ کے لیے کیا ہے کہ وہ حقیقی معنی میں مولا ہے، ہمیشہ سے مولا ہے، ہمیشہ مولا رہے گا۔ اور یہ مولا کا جو ٹائٹل ہے میرے اللہ کے شایان شان ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اب جب مولا، اچھا اللہ مولا ہے تو معنی مالک ہے، سارے نبیوں کا مالک ہے۔ اب مصطفیٰ مولا ہے تو مصطفیٰ کس معنی میں؟ نبیوں کی تو آقا ہے، نبیوں کی تو سردار ہیں۔ اب یہاں آ کے جناب معاملہ بدل جائے گا۔ مصطفیٰ مولا ہے مگر مصطفیٰ نبیوں کے مولا ہے۔ مصطفیٰ نبیوں کے مولا، مولا بمانا آقا، مددگار، محبوب۔ اور اللہ کس معنی میں مولا، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا۔ اب آ جائیے، مولا علی بھی مولا ہے، تمام صالح مومن بھی مولا ہیں۔ تو یہ تمام صالح مومنوں کا مولا ہونا، جبرائیل کا اب جبرائیل مولا ہے نا، ہوا مولا ہوا جبریل ہو، تو کیا جبرائیل مولا ہے تو مولا کا معنی آقا کیا جائے، تو کیا جبرائیل مصطفیٰ کا آقا ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے بات؟ پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ بھئی یہ تو قرآن کی نص ہے نا، سورہ تحریم آیت نمبر 4 ہے، وہ مولا ہو وہ جبریل ہو، جبریل مولا ہے تو مولا کا معنی اگر سردار اور آقا کیا جائے، اپنے ایمان سے بتاؤ جبریل مصطفیٰ کا آقا اور سردار ہے؟ وہ تو میرے نبی کا امتی اور غلام ہے۔ تو یہاں معنی بدل جائے گا، لفظ وہی ہے، یہ لفظی اشتراک ضرور ہے لیکن معنی اور مفہوم میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ اب علی مولا ہے، علی مولا ہے، جو مولا علی کی اپنی شان ہے، اس شایان شان طریقے سے علی مولا ہے۔ اب مولا علی سارے نبیوں کے مولا ہیں، تو کیا نبیوں کی آقا ہیں؟ بات پلے نہیں پڑی۔ نبیوں کی آقا ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نبیوں کے سردار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح شیخین کریمین کا جو معاملہ ہے، بقول مولا علی، جو خود تفضیل شیخین پہ مور لگائی مولا علی نے، تو وہاں تو ان کے بھی آپ کا سردار نہیں بنتے۔ تو مولا کا معنی یہاں کیا کرو گے اور مولا علی کے لیے؟ مصطفیٰ کا معنی جو مولا کا ہوگا، مصطفیٰ کے شایان شان ہوگا۔ علی کو مولا کہیں گے تو علی کے شایان شان ہوگا۔ اور علی کے شایان شان کیا ہے؟ مولا علی سے لے کے قیامت کی صبح تک جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، ہر ایک کے لیے علی بمانا آقا مولا ہے۔ لیکن مولا علی سے پہلے نبی ہو گئے یا شیخین کریمین ہو گئے، ان کے علی مولا ہیں تو وہاں مولا کا معنی دوست اور محبوب ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوستو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ مولائیت کی آڑ میں لوگ بڑے بڑے دھندے کر رہے ہیں۔ ہاں، اسی لیے نبیوں سے بھی افضل قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ لوگ بات ذہن نشین کر لیں۔ خدا کی قسم، مولا علی کی محبت اگر ایمان چیک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اسی طرح مولا علی کی محبت نفاق اور ایمان کو جس طرح تقسیم کرتی ہے کہ مومن علی سے بغض رکھ نہیں سکتا اور منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا، لیکن میرے نبی نے جو اگلی بات کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، وہ بہت خطرناک۔ اور یہ حدیث پاک مسند احمد کے اندر بھی ہے، سنن الکبریٰ للنسائی کے اندر بھی ہے،
مستدرک الصحیحین کے اندر بھی ہے، مجموع الزوائد کے اندر بھی ہے، اور نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 127 کے اندر بھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی 2 لوگ تیری وجہ سے ہلاک ہوں گے، یہلک فی رجلان، 2 لوگ تیری وجہ سے ہلاک ہوں گے، مفرط فی حبی و مفرط فی بغضی، اے علی 2 لوگ تیری وجہ سے ہلاک اور برباد ہوں گے۔ ایک وہ محبت کرنے والے جو محبت میں اس حد سے بڑھ جائیں گے جو تیرا مقام ہے، تیرے مقام سے بڑھا دیں گے تجھے، جس طرح مولا علی کے دور میں الریاض النظرہ کا حوالہ موجود ہے، مولا علی کے دور میں ایسے لوگ بھی تھے جو جناب والا مسجد نبی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، پورا گروپ تھا، انہوں نے کہا اے علی تو ہمارا رب بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے۔ مولا علی نے ان کو بلایا، سمجھایا، نہ سمجھے، فرمایا دفع ہو جاؤ۔ دوسرے دن پھر مسجد کے دروازے پہ بیٹھ گئے، مولا علی پھر کہا اے علی تو ہمارا رب بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ مولا علی نے پھر سمجھایا، نہ سمجھے، فرمایا دفع ہو جاؤ۔ تیسرے دن آئے، مولا علی نے فرمایا اگر آج تم نے توبہ اور رجوع نہ کی تو میں آگ میں تمہیں جلا دوں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ جو مرضی کریں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے رازق ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو مولا علی نے بہت بڑا گڑھا کھدوایا، اس میں آگ جلائی اور ایک کو پکڑ کے ڈالا، دوسرے نے پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کی۔ مولا علی نے ایک کو پکڑوا کے آگ میں ڈالا، لیکن پھر بھی وہ جل گئے، لیکن اس پورے عقیدے سے باز نہ ہے، جلتے ہوئے بھی کہا اے علی تو ہمارا خالق، ہمارا رب اور ہمارا رازق ہے۔ بتائیے یہ محبت جو ہے شرعاً جائز ہے؟ اب اسی طرح جس طرح شان الوہیت میں ہاتھ ڈالنے والے محبت علی کی وجہ سے شان الوہیت کا پاس نہ رکھ سکے اور اللہ سے علی کو ملا دیا، مولا علی نے ان کو سزا دے کے ثابت کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا تیری محبت میں ہلاک ہوں گے۔ پھر دوسرے نمبر پہ شان رسالت۔ اب مولا علی کو اٹھا کے رسالت کے برابر کیا کرنا تھا، یہ پرانی بات نہیں کر رہا۔ آج سوشل میڈیا کیا الیکٹرونک میڈیا، بین الاقوامی میڈیا اس بات کی شہادت دیتا ہے، میں نام نہیں لیتا، ایسی پاک جگہ پہ ایسے پلیدوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں، وگرنہ اس وقت میرے کلپ میرے موبائل کے اندر موجود ہیں کہ وہ کون سا عالم اور ذاکر ہے جس نے جناب والا ERY پہ بیٹھ کے اور بول چینل اور سماج چینل پہ بیٹھ کے آج اس دور میں 2-3 سالوں میں کہا کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو سارے نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں سوائے مصطفیٰ کے۔ بتائیے یہ اہل سنت کے نزدیک یہ عقیدہ اہل اسلام کے نزدیک کفر ہے یا اسلام ہے؟ تو مولا علی کی محبت میں انہوں نے اتنا مولا علی کو اٹھا دیا، مولا علی کا جو شان تھی اس شان سے اتنا بڑھایا کہ شان رسالت کا خیال نہ رکھا، تو یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ جو تفضیل شیخین پہ منہ مارتا ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں دوسرا تیسرا کیا کہتا ہے، فلاں اور فلاں کیا کہتا ہے، تفضیل شیخین کے حوالہ سے بطور چیلنج بات کر رہا ہوں، اتنے پیڑ اور اجتماع میں کہہ رہا ہوں، یہ فیصلہ بھی مولا علی سے لے لو، مولا علی کے فیصلے پہ آ جاؤ۔ فلاں کہتے ہیں جی فلاں کہتے ہیں، میں نے کہا جو بھی کہتے ہیں وہ علی سے نیچے ہے۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا، حق ادھر جدھر علی، میرے نبی نے کیا فرمایا، حق ادھر جدھر علی، حق ادھر جدھر علی، تو حق ادھر ہے جدھر علی، تو مسئلہ تفضیل میں بھی حق ادھر ہے جدھر علی، اور مسئلہ تفضیل میں بھی مولا علی نے جو مسئلہ تفضیل کے متعلق حق تھا وہ ابو بکر عمر کے حق میں حق بول دیا، اور وہ حق کیا ہے، اور وہ صحیح حدیث ہے۔ اس کا ایک ترک ضعیف ہے جس کو تفضیلیوں نے پکڑ لیا، مگر جو میں ترک بیان کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور فن رجال کے امام زہبی نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے۔ امام دار قطنی کی المختلف المختلف پڑھ لیجئے، امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ پڑھ لیجئے، الصواعق المحرقہ پڑھ لیجئے، سب کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے 28ویں جلد میں غایۃ التحقیق فی امامت علی و صدیق کے صفحہ 472 پہ اس کو پوری ڈیٹیل سے بیان کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں لا اجد واحدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری۔ مولا علی فرماتے ہیں جس کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے وہ مفتری ہے، میں اس کو مفتری کی حد لگاؤں۔ آج ہم سے سوال کرتے ہو کہ یہ حد لگی نہیں ہے، میں نے کہا یہ تو مولا علی سے سوال کرو، ہم سے سوال نہ کرو،
ہم سے پوچھو فضائل الصحابہ چوتھی جلد صفحہ 300، کیا حضرت عمر نے مفتری کی حد لگائی کہ نہیں؟ صحیح حدیث ہے، اسی کو جناب والا حضرت مولا علی مشرف شاہ شیر خدا نے قائم رکھا، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے سوال ہے جو تفضیل شیخین کو سنی سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں جو مولا علی، توجہ کرنا، فرمایا جو تفضیل شیخین یعنی ابو بکر عمر کی جو افضلیت ہے، فضیلت نہیں افضلیت، جو اس کو ظنی سمجھتے ہیں ان سے صرف ایک سوال کرو کہ مولا علی تفضیل شیخین کو ظنی سمجھتے ہیں یا قطعی سمجھتے ہیں؟ مولا علی کوئی ظنی سمجھتا نہیں سمجھتا اس کی میں بات نہیں کر رہا، مولا علی اس کو ظنی سمجھتے ہیں یا قطعی سمجھتے ہیں؟ مولا علی اس کو قطعی سمجھتے ہیں، کبھی تو حد جاری کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات سن لیجئے، فضائل الصحابہ امام بن حنبل وہاں بھی حدیث ہے، اور دیگر کتب حدیث معجم الاوسط کے اندر امام طبرانی بھی اس کو لائے، ذرا توجہ کرنا۔ اور اس حدیث کے روات کون کون سے آپ حیران ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابا جان امام باقر پاک سے سنا، امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام زین العابدین پاک سے سنا، امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام حسین پاک سے سنا، امام حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سے سنا۔ روات حدیث دیکھو، حدیث بھی صحیح ہے، مولا علی کے ایک فرمان نہیں، ایک سے بچو گے دوسرا تمہارے گلے فٹ ہے۔ اس حدیث کی ساری جو لڑی ہے روات حدیث کی وہ ائمہ اہل بیت ہے۔ پھر پڑھتا ہوں، ائمہ اہل بیت کے نام سن کے سبحان اللہ کیجئے گا۔ بھائی امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام باقر پاک سے سنا، امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام زین العابدین پاک سے سنا، امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام حسین پاک سے سنا، امام حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سے سنا۔ اور مولا علی پاک فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کے ساتھ تھا، صدیق اکبر حضور کے دائیں طرف چل رہے تھے، اچانک کیا ہوا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر سے آگے بڑھ گئے۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے سامنے حضور آگے بڑھے، میرے نبی نے ابو درداء کا یہاں سے بازو پکڑا، کھینچ کے پیچھے لائے، اور مولا علی فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہے ابو درداء اس ابو بکر کے آگے چل رہا ہے کہ اس دھرتی پہ اس کائنات میں سورج نے نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل شخص نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عقائد کی بھی خیرات لیتے جاؤ، مسئلہ تفضیل مولا علی سے پوچھتے جاؤ، اور مولا علی کے علاوہ جس نے بھی مولا علی کی تفضیل کا قول کیا ہے اس کا قول خطا پہ مبنی ہے، کیونکہ حق پہ مولا علی ہے۔ جس طرح ہم جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں کہتے ہیں نا حق پہ مولا علی، اسی طرح مسئلہ تفضیل میں بھی حق پہ مولا علی۔ تو مسئلہ تفضیل میں جس نے بھی مولا علی کی تفضیل کا قول کیا ہے یہ اس کا اجتہادی قول ہے جو خطا پہ مبنی ہے۔ یہاں بھی مولا علی کا قول مبنی بر ثواب ہے، بات سمجھ نہیں آئی؟ یہاں بھی حق پہ مولا علی ہے، بولتے کوئی نہیں ہو۔ اگر آپ اجازت دیں تو خلیفہ بلا فصل سے بھی فیصلہ مولا علی سے لے لیں۔ سنن دار قطنی پڑھو، اسوائق المحرقہ پڑھو۔ مولا علی فرماتے ہیں ہم خود حضور کے پاس گئے، مولا علی نے عرض کی یا نبی اللہ استخلف علینا، یا نبی اللہ اپنی زندگی میں ہمارا خلیفہ بنا دیجئے۔ قال اللہ، حضور نے فرمایا نہیں۔ اب مولا علی مصطفیٰ شاہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اے علی ان یعلم اللہ فیکم خیرا یول علیکم خیرکم۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی جب اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ بھلائی چاہے گا، تمہارے لیے اگر پسند فرمائے گا تو جو تم میں سب سے بہتر ہے اس کو تمہارا والی بنا دے گا۔ اب آگے مولا علی کو سنیے، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی فرماتے ہیں فعالم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر۔
مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی چاہی اور ہم میں جو سب سے بہتر تھا اس ابو بکر کو ہمارا والی بنا دیا۔ دوسرا حوالہ سنتے جائیے، دوسرا ریفرنس مولا علی مشکل شاہ شیر خدا کا، مولا علی کا دور خلافت ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ کا ریفرنس یاد رکھیے، ابن عساکر کا ریفرنس یاد رکھیے، السوائق المحرقہ کا ریفرنس یاد رکھیے، سب میں یہ روایت موجود۔ مولا علی کا دور خلافت ہے۔ ابن قبا نے مولا علی سے سوال کیا، اے علی پہلے خلیفہ تو آپ تھے، یہ ابو بکر کیسے خلیفہ بن گئے؟ مولا علی نے فرمایا بل رأی رأیتہ، مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر کو ہم نے خلیفہ بنایا۔ یہ میں بطور چیلنج پڑھ رہا ہوں، کسی مولوی میں دم خم ہو، خارش ہو، بہترین مرہم ہے سیالوی کے پاس۔ میں کھل کھلا کے بات نہیں کر رہا کیونکہ مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ صاحب سجادہ صحیح العقیدہ ہیں، وہاں میں ڈانگ سوٹا اتھے ماردہ جتھے کو گڑبڑ پیرا چلے۔ توجہ فرماؤ، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں اور سادھی سادھی بات، دونگے مسئلے نہیں کر رہا، وہ بھی ہیں، کسی اور موقع پہ سن لینا۔ سامع نظیر شاہ مولا علی مشکل شاہ شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ بل رأی رأیتہ، ابو بکر کو ہم نے خلیفہ بنایا۔ مولا علی یہ بتائیے ابو بکر کو آپ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ توجہ کیجئے گا یار۔ مولا علی فرماتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے تھا، ابو بکر کیسے بن گئے؟ مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر مصطفیٰ مجھے خلیفہ بنا کے جاتے نا جس طرح تو کہہ رہا ہے، تو میں ابو بکر و عمر سے تلوار لے کے جنگ کرتا، کبھی ان کو ممبر پہ اور مصلی پہ نہ بیٹھنے دیتا، حضور کے فرمان کے کبھی خلاف ان کو نہ کرنے دیتا۔ اور اگلی بات مولا علی کی سنیے، دل میں ٹھنڈ پڑے گی۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ بتا جب مصطفیٰ کریم وہ آخری لمحہ تھا، آپ جہاں فراش تھے، تقاضے بشریت طبیعت بوجھل تھی، مولا علی فرماتے اذان ہوتی تھی؟ ہاں مولا علی اذان ہوتی تھی۔ کہا میں حضور کے پاس ہوتا تھا؟ ہاں علی آپ ہوتے تھے۔ تو مولا علی پاک فرماتے ہیں جب میں حضور کے پاس ہوتا تھا اذان ہوتی تھی، حضور مجھے کیوں نہیں فرماتے تھے علی نماز پڑھاؤ، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس؟ بلکہ مولا علی نے بات کر دی۔ یہاں مولا علی نے بی بی کا نام نہیں لیا، لیکن اس بی بی کا نام بخاری کے اندر منشن ہے۔ یہاں مولا علی نے سمپل فرمایا کہ ایک بی بی نے ابو بکر سے معاملہ پھیرنا چاہا، یا نبی اللہ ابو بکر رکیل کو غالب ہے آپ کی عدم موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکے، کسی اور کو حکم دیں۔ میرے نبی نے فرمایا نانا۔ اب مولا علی جس بی بی کا ذکر کر رہے ہیں وہ بی بی کون ہے؟ وہ حدیث ہے بخاری میں، وہ بی بی ہیں سیدتنا عائشہ صدیقہ، خود صدیق اکبر کی بیٹی۔ عرض کہ یا نبی اللہ ابو بکر میرے ابا جان رقیق القلب ہیں، آپ کی عدم موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکے، کسی اور کو کہو۔ ذرا دل تھام کے بات سنیے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ میں نے علی کا نام 3 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ نے فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کوئی کھڑا ہے۔ شریف کی حدیث تو اس سے بھی اگلی بات ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرے نبی موقع پہ موجود نہیں تھے، حضرت عمر نے نماز پڑھا دی، میرے نبی تشریف لائے، فرمایا نماز ہو گئی؟ یا نبی ہو گئی۔ کس نے پڑھائی؟ عمر نے۔ فرمایا ابو بکر موجود تھا؟ یا نبی نے موجود تھا۔ فرمایا کسی کی بھی زبان سے توجہ کوئی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، سودا بڑا کھرا کھرا ٹائم نہیں ہے۔ سنو میرے مشکل کشا شیر خدا مولا علی فرماتے ہیں علی یہ تو بتائیے بنایا کیوں ہے ابو بکر کو، یہ بتاؤ۔ اب مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امورنا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم نے پردہ فرمایا نا تو ہم نے اپنے امور میں غور و فکر کیا، تذکر و تدبر کیا کہ ہم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ مصطفیٰ کی جانشینی کا حق رکھتا ہے، نائب مناب بننے کا حق رکھتا ہے۔
پھر مولا علی ہائے 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 خدا کی قسم مولا علی کی زبان پاک سے نکلا ہوا جملہ تیر بہدف ہے، دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں فَاخْتَرْنَا لِدُنْيَانَا مَرَّدِيَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا۔ مولا علی فرماتے ہیں اس ابو بکر کو ہم نے اپنی دنیاوی خلافت کے لیے اس لیے چنا کیونکہ مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو ہمارا دین کا امام بنایا۔ اور آگے مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فَقَالَتِ الصَّلَاةُ عَظِيمَ الْإِسْلَامِ وَقِيَامَ الدِّينِ۔ مولا علی فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو نماز کی امامت کیا ہے؟ یہ تو دین کی بزرگی کا نام ہے، دین کو قائم کرنے کا نام ہے۔ آگے مولا علی کیا فرماتے ہیں ذرا توجہ کیجئے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں فَبَايَعْنَا أَبَا بَكْرٍ، ہم نے ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کی، فَكَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، وہ اس کے اہل بھی تھے، لم يختلف علی منا اسنان، کسی میں کسی نے خلاف بھی نہیں کیا، فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ، میں نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے خلیفہ بلا فصل مان کے میں نے ابو بکر کو ابو بکر کا حق دیا، وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ، میں نے ابو بکر کی اطاعت کر کے میں نے ابو بکر کی اطاعت کو اپنے آپ پر لازم جانا۔ اب ذرا میں مولا علی کا ایک فرمان پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ جو سیاسی اور روحانی خلافت کی تقسیم آج ہو رہی ہے نا، یہ فیصلہ مولا علی سے لو۔ مولا علی فرماتے ہیں فَاخْتَرْنَا لِدُنْيَانَا مَرَّدِيَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِدِينِنَا، دنیا کے کسی کونے میں کوئی بندہ منہ کھولنے میں تم دیر کر سکتے ہو، ریفرنس پیش کرنے میں ہم انشاءاللہ دیر نہیں کریں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں فَاخْتَرْنَا لِدُنْيَانَا مَرَّدِيَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِدِينِنَا، اور میں اس ابو بکر کو ہم نے دنیاوی خلافت کے لیے اس لیے چنا کیونکہ مصطفیٰ نے ان کو ہمارا دین کا امام بنایا۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ جو باطنی روحانی خلافت ہوتی ہے یہ دین سے چلتی ہے یا بے دین سے چلتی ہے؟ اگر یہ چلتی ہے دین سے تو دین کا امام تو مصطفیٰ نے خود ابو بکر کو بنایا بقول مولا علی کے۔ ایک بات دوسرا جو جناب یہ تقسیم کرتے ہیں اس سے میرا ایک سوال ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى 1400 سال سے 850 تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ میں نے کہا تمام اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ اتقا سے مراد کون ہے؟ صدیق اکبر سب سے بڑا متقی۔ تو یہ سب سے بڑا متقی ہونا یہ منصب سیاسی ہے یا روحانی ہے؟ پھر آپ آستانے پہ بیٹھے ہیں، یہ آیت تو آپ نے اکثر سنی ہوگی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کی دو نشانیاں صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہے نا۔ اب جس کے ایمان کے بارے میں خود حضور فرمائیں لو وزن ایمان ابی بکر و ایمان اہل الارض لرجح کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کے اہل ایمان کی ایمان رکھ دو، برابر نہیں ابو بکر کا ایمان بھاری ہے۔ بلکہ خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ ان کی کتاب وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہائے ہائے اللہ اکبر، بات طویل ہو جائے گی، پڑھ دوں توجہ فرمانا۔ انہوں نے تو کچھ اور ہی بات کی ہے، چلو اس کو چھوڑ دو، آگے چلو۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی یتقون، یہ ولی کی نشانی ہے کہ نہیں؟ بولو الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کی نشانی ہے یتقون، متقی ہونا۔ تو جو متقی نہیں اتقا ہے، پھر مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، بخاری شریف۔ یہ تو مولا علی خود فرما رہے کہ ابو بکر کو مصطفیٰ نے ہمارا امام بنایا۔ یہ مصلی امامت کے کھڑا کرنا یہ سیاسی منصب ہے یا روحانی منصب ہے؟ پھر قبل عالم کی میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار گولڑا، ان کی جناب والا فتاوی میریہ پڑھیے،
پرانی صفحہ 140 اور نئی صفحہ 245 مولا علی فرماتے ہیں چاروں خلفاء ابو بکر عمر عثمان علی چاروں خلفاء میں صورت خلافت بھی پائی جاتی ہے اور معنی خلافت بھی پائی جاتی ہے۔ سورہ خلافت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جو ظاہری خلافت کا جو معنی ہے سیاسی وہ بھی پایا جاتا ہے چاروں خلفاء میں، اور جو باطنی خلافت روحانی وہ بھی چاروں خلفاء میں۔ اور محی الدین ابن عربی جن کا ساری زندگی قبلِ عالم پیر میر علی شاہ دفاع کرتے رہے، ان کی فتوحات مکیہ کا 73واں باب پڑھو وحدت الوجودیوں کے امام محی الدین ابن عربی وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میں بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روحانی خلافت سے بھی نوازا، باطنی خلافت سے بھی نوازا، ظاہری خلافت سے بھی نوازا، اور میں اس میں پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ اچھا دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ جھنگ کے اندر چونکہ میرا قبیلہ آوان میں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں تو ہمارے آوانوں کا سردار بہو سلطان، ان کی کتاب دیدار بخش کھول لیجئے، حضرت سلطان بہو پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا ولی سلطان الفقر وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے کسی کو ولی بنانا ہوتا ہے نا، پہلے اسے صدیق پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر صداقت کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر عدل کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر عثمان غنی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر حیا کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر علم کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر اس کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سونیا ہون مور لاجو ولی بنن دے قابل۔ اچھا ذرا توجہ کرو، قادریوں کا آستانہ ہے تو قادریوں کے امام کی بات کر لیتے ہیں۔ غوث شمدانی قطب ربانی شہباز الہ مکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی قلائد الجواہر پڑھیے، قلائد الجواہر کے اندر آپ کی جو جناب والا مناقب اور فضائل کی کتاب ہے، آپ نے نہیں لکھی لیکن بڑی مستند کتاب، آج کے دور کی نہیں ہے۔ قلائد الجواہر کے اندر یہ بات موجود ہے، غوث پاک فرماتے ہیں سجادہ نشین کے لیے 12 صفات کا ہونا ضروری، 2 صفات صدیق اللہ کی طرف سے ہوں، ستار بھی ہو غفار بھی ہو، 2 صفات رسول اللہ کی طرف سے ہوں، رفیق بھی ہو شفیق بھی ہو، 2 صفات صدیق اکبر کی طرف سے ہوں، صادق بھی ہو مصدق بھی ہو، 2 صفات حضرت عمر کی طرف سے ہوں، نیکی کا حکم دینے والا ہو برائی سے روکنے والا ہو، 2 صفات حضرت عثمان غنی کی طرف سے ہوں، رات جاگنے والا ہو غریبوں کو کھانا کھلانے والا ہو، 2 صفات مولا علی کی طرف سے ہوں، عالم بھی ہو بہادر بھی ہو۔ اب بقول مولا آئے ہے میرے غوث پاک کے بھئی ولی بننے کے لیے صدیق اکبر کی صداقت بھی چاہیے، فاروق اعظم کا عدل بھی چاہیے، عثمان کا، اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ امام اہل سنت امام نردار رحمۃ اللہ علیہ المستند المعتمد جو علم العقائد کی کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں جو بندہ یہ روحانی اور یہ جناب والا سیاسی کی تقسیم کرتا ہے نا، ھذا قول باطل خبیث، یہ قول باطل ہے اور خبیث ہے، مخالف لاجماع الصحابہ والتابعین، صحابہ اور تابعین کے اجماع کی مخالف ہے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ تو خیر مولا علی نے فیصلہ کر دیا عقائد کی دنیا میں بھی، خلیفہ بلا فصل بھی ابو بکر، افضل البشر بعد الانبیاء بھی ابو بکر، محبت سے کہو سبحان اللہ، اور پیار سے کہو سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا مولا علی کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرو، اہل بیت سے بھی پیار کرو، محبت سے کہو سبحان اللہ، اور پیار سے کہو سبحان اللہ۔ اور علی تو وہ ہستی ہیں خدا کی قسم، آپ حدیث پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے، متفقن علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، سہل بن حدیث کے راوی، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی، غزوہ خیبر کا معاملہ ہے، بولیے میرے نبی نے فرمایا کل جھنڈا میں اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے خیبر کو مقدر کر دیا۔ اب جب اگلا جملہ میرے نبی نے فرمایا یحب اللہ و رسولہ، جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، یحبہ اللہ و رسولہ،
اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے یعنی وہ کون ہے؟ جب صبح ہی میرے نبی نے فرمایا علی کدھر؟ یا نبی اللہ انہیں آشوب چشم کا مسئلہ ہے، ان کو ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کافی تکلیف ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی کو بلاؤ، مولا علی آئے۔ میرے نبی نے اپنا لعاب عطا فرمایا، ایک دفعہ لعاب مولا علی کو لگایا، تکلیف ختم، درد ختم۔ میرے نبی کے لعاب کی بھی کیا شان ہے، مولا علی کی دکھتی آنکھ پہ لگے، تکلیف دور، اور یہی لعاب حضرت محمد بن مسلمہ کی ٹوٹی ٹانگ پہ لگے، ٹانگ ٹھیک، یہی لعاب حضرت قتادہ کی پھٹی آنکھ پہ لگے، فغمز عینہ براحت فقال لا یدری ای عین یصیبت۔ اللہ اکبر، حضرت قتادہ فرماتے خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا آنکھ نکلی کون سی ہے، یہی لعاب رسول۔ میرے نبی عامر بن قریش صحابی رسول کے منہ میں ایک دفعہ ڈالیں، وہ جہاں تھوک دیں وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو جائے۔ قادریوں کے آستانے میں بیٹھے ہو، میں خوبصورت اسلام کی ٹچ دینے لگا ہوں۔ توجہ کرو، میرے قریب رؤوف الرحیم نبی عامر بن قریش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ایک دفعہ لعاب دیا، وہ جہاں تھوک میں پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو جس غوث پاک کے زبان میں ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ لعاب دیا، اس میرے غوث پاک کے چشموں کا نام کیا ہے؟ اسی چشمے کو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، اسی چشمے کو شہنشاہ نقشبند کہتے ہیں، اسی چشمے کا نام سہروردِ ہے، اسی چشمے کا نام جناب والا شہنشاہ نقشبند ہے، اسی چشمے کا نام منگانی شریف، اسی چشمے کا نام سندھیا والا ہے، اسی چشمے کا نام باو سلطان ہے، اسی چشمے کا نام پیر پٹھان ہے، اسی چشمے کا نام آستانہ علی سے، یہ سارے چشمے چونکہ مولا علی کی شان ہے تو میں نے جان کے ٹچ دیا، توجہ کرنا۔ علامہ علوسی بغدادی صاحب تفسیر المعانی 22 جلد میں بڑا کمال کا کلام کرتے ہیں، کہا لوگوں مصطفیٰ نے 7 مرتبہ لعاب دے دیا، تو بعد میں مولا علی کی 6 مرتبہ لعاب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ توجہ ہے بھائی، مولا علی کی بات ہے نا، جان کے ٹچ دیا ہے بھائی، مولا علی تشریف لائے 6 مرتبہ لعاب، اے عبدالقادر منہ کھول 6 مرتبہ لعاب۔ اب علامہ علوسی فرماتے ہیں جب 7 مرتبہ لعاب مصطفیٰ نے دے دیا تو پھر مولا علی کا لعاب 6 مرتبہ، تو اس لیے کہ برابری نہ ہو جائے، علی جس نبی کی برابری نہ کرے، جو نبی خود علی کو اپنا ویر کہے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جب مواخات کا معاملہ ہوا تو بھائی میرے علی بھی اتنا لحاظ رکھتے ہیں، جب علی مصطفیٰ کی برابری نہیں کرتے تو آج کون ہے؟ اب ذرا توجہ کرنا، علامہ علوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ نے 7 مرتبہ لعاب عطا فرمایا، پھر مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب کیوں دیا؟ کیا میرے نبی کے فیضان میں کمی تھی؟ کتنی سادہ مثال دی علامہ علوسی نے۔ علامہ علوسی بغدادی فرماتے ہیں یہ بتاؤ قرآن کے فیضان میں کوئی کمی ہے؟ کہا ضرور نہیں، تو فرمایا پھر تفاسیر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ حدیث کے فیضان میں کمی ہے؟ کہا نہیں، فرمایا شروحات کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ فرمایا جب قرآن کے فیضان میں کمی نہیں مگر اس فیضان کو سہل اور آسان بنانے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے، حدیث کی فیضان میں کمی نہیں مگر اس کو آسان اور سہل بنانے کے لیے شروحات کی ضرورت ہے، اسی طرح فیضان مصطفیٰ میں کمی نہیں، لعاب رسول کے فیضان میں کمی نہیں مگر لعاب رسول کے فیضان کو سہل اور آسان بنانے کے لیے مولا علی کی محتاج ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بن، میں علی کا شہر ہوں، میں نبی علم کا شہر ہوں، علی اس کا مصطفیٰ نے اپنے شہر علم کا دروازہ نہیں کھڑا، علم ہوگا کتنا؟ کمال کی بات لکھی میرے سیدی اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے، 22 جلد ایک رسالہ ہے لمعۃ الضحیٰ بإفاء الضحیٰ، یہ داڑھی شریف کے فضائل ہے۔
آج کل تو ماشاءاللہ سجادہ نشین ایسے بھی ہیں نا سونی تازے پپو بن کے داڑھی منا کے رن باندھے تو سبھی چمی چٹی کا تکے رہنا اور دونوں ہستیاں سامنے بیٹھی ہیں سبحان اللہ سنت مطابق چہرہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو یہ سجادہ نشین موت کروں اگر پوری داڑھی رکھے انہاں خان بھی ساڈا آ کے چمک چھلو بن کے بڑا اے تن بھی علی دا تے من بھی علی دا پاؤ لمما پٹو تشریف بھئی چہرے تے داڑھی کوئی نہیں تے تن بھی علی دا تے من بھی علی دا علی دے تن تے داڑھی پوری ہے اسی لمحات الضحیٰ بے افاء اللحیٰ میں خود اعلی حضرت نے 3 دفعہ مولا علی کی داڑھی کا ذکر کیا اور اگر حوالے بہانہ میں لیں تو 22ویں جلد کے آخری صفحہ پہ آخری سطر بھی یہی ہے کہ مولا علی کی اتنی گھنی داڑھی تھی کہ پورا سینہ چھپ جاتا تھا تو انہاں دی ساری اندر کی اندر ہی چھپی ہوئی ہے سمجھ کوئی نہیں ہے کہتے ہیں داڑھی اندر ہوتی ہے میں پتر باہر ہوندی ہے نبی پاک باہر رکھی ہے صدیق اکبر چہرے کے اوپر رکھی ہے فاروق اعظم چہرے کے اوپر رکھی ہے عثمان اور مولا علی نے چہرے کے اوپر رکھی ہے اندر نہیں گل پلے کوئی نہیں ہوئی اب ذرا اسی لمحات الضحیٰ بإفاء اللحیٰ فتاوی رضویہ شریف 22ویں جلد صفحہ 619 تفسیر الاتقان کا حوالہ امام جلال الدین سیوطی کا مولا علی فرماتے ہیں لو شئت لأوقرت من تفسیر الفاتحہ 70 بعیرا مولا علی فرماتے ہیں لوگوں اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں نا تو 100 اونٹ اٹھا کے چلیں گے اب میرے اعلیٰ حضرت نے حاشیہ برداری جو کی نا کمال کیا پر میں جانتے ہو 100 اونٹ کتنے من اٹھاتے ہیں اور پتہ ہے کہ ایک اونٹ کتنے من اٹھاتا ہے اور یہ معلوم ہے کہ ایک من میں کتنے اجزاء ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے رف سا ٹوٹل لگایا تو 25 لاکھ اجزاء بنتے ہیں یہ تو مولا علی کی صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے باقی علم کی شان کیا ہوگی اور حافظ اتنے پکے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کی 7ویں جلد کے صفحہ 470 پہ لکھتے ہیں کہ مولا علی کی کمال کرامت ہے آپ رکعت میں قدم رکھتے ہیں دوسرے رکعت کا قرآن ختم کر دیتے ہیں اور آج کا مولائی زندگی ختم ہو جاتی ہے قرآن ایک مرتبہ ڈھنگ سے ختم نہیں ہوتا یہاں پہ کچھ منہ پھاڑ لوگوں نے اعتراض کیا یہ جی کیسے جی مولا علی رکعت میں قدم رکھے اور رکعت تک قرآن ختم یہ دیکھو رہے تکی ہنگتے رہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے متصل اسی سے ریلیٹڈ اگلا حوالہ اگلا جو ریفرنس دیا وہ بخاری شریف کا ہے فرمایا یہ بخاری شریف کی حدیث کو تو مانتے ہو نا حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنے خادم کو فرماتے زین کو سواری پہ رکھے میں نے سفر کرنا ہے فرمایا جتنی دیر میں وہ زین اٹھا کے سواری پر رکھتا اتنی دیر میں پوری زبور شریف تلاوت کر لیتے تھے سمجھ کوئی نہیں ہے اور اسی صفحے پہ 477 7ویں جلد میں اعلیٰ فرماتے ہیں شیخ علی مرصفی ایک بزرگ تھے وہ ایک دن میں 3,60,000 قرآن ختم کرتے سمجھ نہیں آئی آپ ہائے مولا علی خود بھی حافظ اور اپنے بچوں کو اتنا کمال کا حافظ بنایا کہ مولا حسین کا دھڑ کربلا میں اور سر نیزے کی نوک پہ اور بیچ سے آواز کس بات کی آ رہی ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا او مولائیو حسینیو مولا حسین سے اتنے پکے حافظ ہیں دھڑ بھی کربلا میں اور سر نیزے کی نوک پہ ہے اور یہاں سے قرآن کی تلاوت آ رہی ہے صبح اللہ 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 قوت القلوب حضرات مشایخ جانتے ہیں قوت القلوب وہ بلند پایا تشریف ہے تصوف پہ جس سے بطور خاص شاہ ولی اللہ اور امام غزالی جیسی ہستیوں نے بھی استفادہ کیا قوت القلوب کا صفحہ 138 کھولیے مولا علی مشرف شاہ شیخ خدا فرماتے ہیں میں قرآن کی ایک آیت میں پر فکر کرتا ہوں نا 6 دن اور 6 راتیں ایک آیت پہ نکل جاتی ہے مضمون پھر بھی ختم نہیں ہوتے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد صفحہ 465 میں فرماتے ہیں کہ میرے مولا علی کا یہ فرمان سلونی عما دون العرش لوگوں پوچھو میں تمہیں عرش اعظم کی خبریں دوں گا
سلونی قبل ان تفقدونی، یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ فرمایا ساتوں آسمان بھی اس کے اندر، ساتوں زمین بھی اس کے اندر، 14 طبق اس کے اندر ہے، اور مولا علی جانتے ہیں۔ اور یہی بات تو مولا علی سے پوچھی گئی، تفسیر البیان وفی انفسکم افلا تبصرون کتاب، کہ اے علی یہ علم آیا کدھر سے؟ اب شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اس کا جواب لکھتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں چون غسل دادا شد آن حضرت را، جمع شد آب در پلک ہائے وے، بس برداشتم من برزبان خود آخر و بردم۔ فرمایا مصطفیٰ کریم کی آپ کے وصال پاک کے بعد میں نے مصطفیٰ کو غسل دیا، دوران غسل حضور کی جو یہ آنکھوں کی جھالر تھی نا، اس کے ساتھ پانی کی قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، وہ میں نے چوس لیے، اللہ نے علم کے خزانے عطا فرمائے۔ ان خزانوں سے پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم وعلی باب اللہ۔ سبحان، کیا شان ہے میرے مولا علی، کیا مقام ہے میرے مولا علی، کیا عظمت ہے میرے مولا علی۔ ذرا توجہ فرماؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، مجھے بہت خوشی ہوئی، میرے بڑے مخلص دوست حضرت علامہ تشریف فرمائے عمر دراز صاحب، یہ اندر مجھے بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ حضور قبلہ قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاصفیاء صاحب مدار حضور قبلہ پیر کرم حسین شاہ صاحب نقشبندی حنفی قادری، آپ یہ فرماتے تھے کہ وہ انتہا پرلے درجے کا جاہل آدمی ہے جو حضرت امیر معاویہ کی زبان تان دراز کی۔ سبحان، ایک بات میں پلے باندھ لو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ دو چیزوں سے صاف انکار، اور دو چیزیں اہل سنت کا شعار، نہ مولا علی سے تقابل ہے نہ تفضیل، نہ مولا علی کے ساتھ برابری ہے نہ فضیلت، اس سے صاف انکار، اس سے صاف انکار۔ بلکہ یہ فیصلہ خود حضرت امیر معاویہ نے کر دیا۔ اناہی عبدالعزیز پرہالوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھو، اور عبدالعزیز پرہالوی کیا ہیں یہ حضرات سے پوچھو، کس چوٹی کے بزرگ تھے، علم لدنی تھا ان کے پاس۔ عبدالعزیز پرہالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ روایت لاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا جی آپ افضل کہ مولا علی افضل؟ جواب کیا تھا؟ مولا علی افضل۔ یہ دیا نہیں، چلو یہ کہہ دیتے کہ میرے ابا جان حضرت ابو سفیان سے بھی افضل، یہ کہا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بندہ خدا تو مجھ سے پوچھتا ہے میں افضل کہ علی افضل؟ فرمایا خدا کی قسم مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں نا، وہ خط صرف مجھ معاویہ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل۔ ماشاءاللہ اللہ۔ باقی ایک بات خدا لگتی کروں، دیانت داری کے ساتھ کروں، دلیل سے کروں، جو موقف ہمارا حضرت امیر معاویہ کے متعلق ہے اگر وہ آپ نہ رکھیں نا تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ مولا علی کو بھی نہیں بچا پائیں گے۔ آپ کہیں جی کیسے؟ بخاری شریف ہے، دوسری جلد ہے، کتاب الفتن ہے، صفحہ 1049 ہے، اور جس کو انٹرنیشنل کیڑا ہو نا، سمجھ نہیں آئی ہے، وہ جیل ہمارا دجال ہے نا، وہ ہر حدیث نے آگا تھا انٹرنیشنل نمبر، میں دستا انٹرنیشنل نمبر اس حدیث کا 7083 ہے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں بھائی؟ حدیث توجہ سے سنو، توجہ ہے آپ کی؟ یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، دوسری جلد پڑھ رہا ہوں، کتاب پڑھ رہا ہوں، اور صفحہ 1049 سے پڑھ رہا ہوں، اور اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 7083، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو بکرہ، ایک ہیں حضرت ابو بکر، وہ نہیں، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حدیث سننا، جب یہ جنگ صفین لگی نا، مولا علی مستفشار اور حضرت امیر معاویہ کی آپس میں جنگ ہوئی، تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے حضرت احنف بن قیس کو روک دیا، فرمایا نہ علی کا ساتھ دو نہ معاویہ کا ساتھ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے حضور سے حدیث سنی ہے، میرے نبی نے فرمایا اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فقلاہما من اہل النار۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب دو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا لیں، قاتل بھی جہنمی ہے اور مقتول بھی جہنمی ہے۔ یہاں کے محدثین نے سر پکڑ لیا کہ حدیث روایت کرنے والا بھی صحابی
اور حدیث بھی بخاری میں، اور حدیث کو مستدل بنایا جا رہا ہے، استدلال پکڑا جا رہا ہے خاص اس موقع پہ جب جنگ صفین لگی ہوئی ہے، اور خود حضرت ابو بکر حضرت احمد بن قیس کو دونوں طرف شامل ہونے سے روک رہے ہیں، یہاں کے محدثین پریشان ہو گئے، اور علامہ عینی جیسا بندہ جس نے حضرت امیر معاویہ کے متعلق بڑا سخت موقف اختیار کیا، یہاں سٹیپ ڈاؤن کر گیا اور یہاں رجوع کر گئے، علامہ عینی جیسا بندہ، انہوں نے کہا اگر یہاں آ کے آپ اجتہادی معاملہ اس کو نہیں کہیں گے تو مولا علی کو بچانا مشکل ہو جائے گا، تو دونوں گروہوں کا معاملہ اجتہادی ہے، انادی نہیں۔ جب معاملہ اجتہادی ہے، امیر معاویہ کو جب مجتہد، جب امیر معاویہ کو تم نے مجتہد مان لیا تو معاملہ انادی نہیں رہا، جب معاملہ اجتہادی ہے تو پھر صحابی رسول پہ بقا کیوں کرتے ہو؟ بات پلے پڑ گئی ہے۔ اور پھر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی مکتوب نمبر 2 مکتوب نمبر 36 حصہ اول وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام اہل سنت کے اس پر اتفاق ہے کہ جو مولا علی کی اجتہاد کو درست سمجھتا ہے اس پر واجب ہے کہ مولا علی کا ساتھ دے، جو امیر معاویہ کے اجتہاد کو درست سمجھتا ہے اس پر واجب ہے امیر معاویہ کا ساتھ دے، اور جو جن کا اجتہاد ہے اس حدیث کو سامنے رکھ کے جو بخاری کے بھی پڑھی ہے کہ دونوں طرف نہیں ہونا چاہیے، حضور کا یہ حدیث ہے، فرمایا ان پر واجب ہے کہ وہ خاموش بیٹھے، کون لا فتویٰ کیڑے اس لیے میں اس پہ 6 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں اور کئی دفعہ کی ہے، میں کہتا ہوں غوث پاک کو ہی پڑھ لو، میں پڑھوں گا نہیں، ٹائم نہیں ہے، اور غوث پاک کو تو جو میں پڑھتا ہوں پتہ چلتا ہے کہ پڑھ رہا ہے، صرف قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ پہ میرا 7.5 گھنٹے کا خطاب ریکارڈ پہ، 7.5 گھنٹے میں صرف اس ایک موضوع پہ بیٹھا ہوں، قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، پوری ریکارڈنگ میری موجود ہے، سن لیجیے، کبھی غوث پاک پہ سننا انشاءاللہ لطف آئے گا، ذرا توجہ کرنا بھائی، معاملہ اگر اس کو آپ اجتہادی نہیں سمجھیں گے تو خدا کی قسم مولا علی کو نہیں بچا پائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ ہمارے لیے اہم ہیں مگر مولا علی بہت ہی اہم ہے، مولا علی کو کسی صورت نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اگر یہ صورت نہ اپنائیں تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن یہاں ہر بندے نے منہ کھولے ہوئے، او جی 100 سال تک مولا علی کو گالیاں، بھائی کون دیتا تھا یہ بھی تو بتاؤ۔ اس پہ ایک بات میری سن لو، کی تختی پہ لکھ لو، 3 راوی، 3 لوط بن یحییٰ بن محنف سدی صغیر، ایک سدی کبیر ہے وہ سکہ راوی سدی صغیر، اور تیسرے راوی کلبی، یہ 3 راویوں کے متعلق اہل سنت کا موقف کیا ہے کہ یہ سڑے ہوئے راوی پرلے درجے کے مجروح اور کذاب ہے۔ بتائیے اب ان تینوں کو بیچ سے نکال دے پھر ثابت کر کیا ہوا؟ ایک بات، دوسری بات جو میں کہنے لگا ہوں شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں لیکن حوالے سنا کریں، فن رجال کے امام ذہبی ان کی تذکرۃ الوفات پڑھ، امام جمال الدین مصری کی تہذیب الکمال پڑھ، اور 4 صدی کے امام لالکائی ان کی شرح اصول الاعتقاد پڑھ، تینوں ائمہ نے یہ بات لکھی، مولا علی مصطفیٰ شاہ شیر خدا کا تخت خلافت تھا کدھر؟ کوفہ میں، کوفہ کے بھرے بازار میں، گلی محلے میں خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی کو ننگی گالیاں دی جاتی تھیں اور لعنتیں بھیجی جاتی تھیں مولا علی کے دور میں، کوفہ کے بھرے بازاروں میں، اور 3 صحابی عدی بن حاتم اور حضرت حنظلہ، ایک تو حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ وہ نہیں، یہ کاتب وحی ہیں، اور تیسرے حضرت جریر بن عبداللہ الجہنی جن کو میرے نبی نے سمت کو یوسف قرار دیا، بہت خوبصورت تھے، یہ تینوں صحابیوں نے کوفہ چھوڑ دیا، ہجرت کر کے چلے گئے، کیوں؟ فرمایا ہم اس کوفہ میں رہتے ہی نہیں ہیں، خلیفہ راشد کو ننگی گالیاں اور لعنتیں بھیجی جاتی ہیں حضرت عثمان غنی کو۔ اب جس طرح کوفہ کے بھرے بازار میں حضرت عثمان غنی کو گالیاں دی جاتی تھیں اور لعنتی بھیجتے تھے، اس کا الزام ہم مولا علی کے سر پہ نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے دور میں کوئی لعنتی پرلے درجے کا کوئی حرامی اگر مولا علی پر لعنتیں بھیجتا تھا تو اس کا ذمہ ہم حضرت امیر معاویہ پہ نہیں۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ اس لیے اپنا قبلہ درست رکھیں۔ باقی میں نے پہلے عرض کر دیا، کہاں مولا علی؟ یار شرف صحابیت کو دیکھا جائے نا، امیر معاویہ سے تو مولا حسن بھی افضل ہے، مولا حسین بھی افضل ہے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ یہ اجتہادی معاملہ اور ہے، اس لیے میں اس پہ زیادہ کلام نہیں کروں گا۔
نیٹ پہ سن لیجئے میرا بہت تفصیلی خطابات، جو سوال آپ اٹھائیں گے نا اس کا نقل جواب میرا یوٹیوب پہ موجود ہے، سن لیجئے۔ میں آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی مصطفیٰ شاہ شیر خدا، ہر حوالے سے مولا علی کو پڑھو اور دیانتداری سے پڑھو۔ تو مولا علی، حضرت بن معاویہ نے کیا فرمایا کہ مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھے، وہ صرف مجھ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل۔ اب آئیے آپ خانقاہی نظام میں تشریف فرما ہیں اور خانقاہی نظام سے ریلیٹڈ ہیں، مولا علی کی چند اقوال سیرت کے حوالہ سے، تاکہ ہمارے باطنی غذا بھی ہمیں مل جائے۔ چند عرض کرتا ہوں، خط کی بات آئی ہے تو ذرا مولا علی کے خط کی بات کرتا چلوں۔ محدث ابن جوزی صفت الصفوہ کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ جن کو ٹائٹل مصطفیٰ نے دیا، وہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کے فرامین کے بعد مجھے کسی چیز نے اتنا نفع نہیں دیا جو اس خط نے دیا، جو خط مولا علی نے مجھے لکھا۔ اب مولا علی کے اس خط میں کیا تھا، ذرا توجہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ مولا علی نے خط لکھا حضرت ابن عباس کو، صفت الصفوہ محدث ابن جوزی، اس خط میں کیا تھا؟ مولا علی مصطفیٰ شاہ شیر خدا فرماتے ہیں فکر آخرت، یہ خانقاہی نظام کا پہلا اور آخری سبق فکر آخرت ہے، ذرا توجہ کرنا۔ مولا علی نے لکھا، اے ابن عباس، جو تو نے آخرت کا کام کر دیا ہے اس پہ خوش ہو جا، اور جو آخرت کا کام رہ گیا ہے اس پہ افسوس کر کے ابھی تک کیوں نہیں کیا، اور جو دنیا کا تو کام کر چکا ہے اس پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو دنیا کا کام رہ گیا ہے اس کا جناب والا تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور دنیا کا جو کام ہو گیا اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ اے ابن عباس، اپنا پورا فوکس اس پہ رکھ کے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ مولا علی فکر آخرت دے رہے ہیں کہ لوگوں آخرت کے کام کر کے خوش ہو جاؤ، اور جو آخرت کا کام رہ گیا اس پہ افسوس کرو، جو دنیا کا کام کر چکے ہو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اور جو دنیا کا کام رہ گیا اس پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، سارا فوکس اس پہ رکھو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ آگے مولا علی فرماتے ہیں، امام جعفر صادق پاک آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی ایک قبرستان میں جنازے پہ تشریف لے گئے، جنازہ ہو چکا، اب جناب میت کو جب قبر میں رکھا جانے لگا تو جناب سارے اس کے آل و عیال رونے لگ گئے، تو مولا علی نے وہاں خطاب کیا اور مولا علی نے فرمایا چپ کر جاؤ، اس مرنے والے پہ کیوں روتے ہو، تمہیں اپنے آپ پہ رونا کب آئے گا۔ اللہ نے جو تمہیں حواس خمسہ دیے ہیں، یہ قوت باشرہ دی ہے، اس کا حق کیا ہے، قوت سامعہ دی ہے، اس کا حق کیا ہے، قوت لامسہ دی ہے، اس کا حق کیا ہے، قوت شامہ دی ہے، اس کے حقوق کیا ہے، قوت ذائقہ دی ہے، اس کے حقوق کیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں لوگوں تم برابر اللہ کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہو، اور اللہ برابر تمہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے تم سے رشتہ نہیں توڑا، تم اللہ سے رشتہ توڑ بیٹھے ہو۔ اپنے رب سے جڑو تاکہ آخرت کی فکر کرو۔ اور حضرت مہاجر بن عمیر روایت کرتے ہیں، مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ دنیا بڑی عجیب ہے، لوگ بڑے عجیب ہیں، یہ جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا ان سے بھاگ رہی ہے، اور جس آخرت سے یہ بھاگ رہے ہیں وہ آخرت ان کے قریب آ رہی ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں دنیا کو ترجیح نہ دو، آخرت کو ترجیح دو۔ اس لیے مولا علی کے بہت سارے فرامین تھے، لیکن چونکہ وقت کلوز ہو گیا، ختم شریف کا معاملہ ہے، میں پھر آخر میں سب حضرات کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص حضور قبلہ پیر طریقت احضر شریعت مخلصی فی اللہ قبلہ پیر مظہر حسین حنفی قادری دامت برکاتہم القدسیہ کا، پیر طریقت احضر شریعت حضور قبلہ پیر طاہر حسین قادری حنفی دامت برکاتہم القدسیہ کا، کہ آپ نے بڑی دریا دلی کے ساتھ، بڑی طبی سخاوت کے ساتھ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سنے، آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ یہاں مل بیٹھنا اپنے پاک بارگاہ میں